خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، آج ہم احکام کے سلسلے میں تقریباً آخری سٹیجز میں ہیں، آخری مراحل. بہت عنقریب ہم احکام کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. آج کا موضوع جو ہے وہ ہے امر بمعروف اور نہی از منکر کا. امر بمعروف، امر بمعروف، عربی میں امر بالمعروف، فارسی میں امر بمعروف. نہی از منکر فارسی، عربی میں نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، مختصر امر معروف و نہی منکر. مختصر امر معروف اور نہی منکر کے بارے میں آج بات کریں گے. معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے جو کام اچھے ہوں گے، نیک کام، نیکی. اور منکرات کیا ہوتے ہیں؟ منکرات ہوتے ہیں برائیاں، بدی، برائیاں، عیوب، خراب کام. تو لہذا معروف کی طرف امر کرنا، ہدایت کرنا، معروف کی طرف لے جانا کسی شخص کو، اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، یہ امر بالمعروف ہے. اور غلط کام کر رہا ہے اسے پیچھے رکھنا یا اس کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرنا، یہ ہے نہی عن المنکر. کوئی امر بالمعروف میں دو معنی آتے ہیں. ایک امر کرنا، دوسرے رغبت دلانا اس کے اندر، بچے کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر، سماج کے اندر، لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرنا نیکی کا. یہ بھی امر معروف ہے. امر کا مطلب خالی نہیں ہے امر کرنا، حکم دینا، ایسا کرو ایسا مت کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں، اتنا ہی نہیں ہے. کبھی ہم محض کئی کاموں کے لیے رغبت پیدا کرتے ہیں اس کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، تو یہ امر ہے. ان کے دلوں کے اندر کچھ کاموں کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، تو وہ نفرت پیدا کرنا بھی ہے نہی. نہی کا مطلب نہیں ہے صرف منع کرنا. منع کرنا ہے حکم دینا، ایسا مت کرو، ہے نا. اصل لفظ یہی ہے نہی، منع کرو. لیکن اسی معنی میں یہ استعمال لفظ نہیں ہوتا ہے. برے کاموں کی نفرت آپ کسی کے دل میں پیدا کریں گے، یہ بھی نہی ہے. البتہ یہ ہے امپلائڈ، یہ معنی امپلائڈ معنی ہے. سمجھ لینا. تو دونوں معنی جو ہیں، یہ دونوں معنی اس اصطلاح میں آتے ہیں. امر کے ساتھ ساتھ رغبت پیدا کرنا، نہی کے ساتھ ساتھ نفرت پیدا کرنا. جب آپ نفرت کسی کام کے لیے پیدا کریں گے بچے کے اندر، تو گویا آپ نے کام کیا، وہ کام وہ بعد میں نہیں کرے گا کیونکہ نفرت پیدا ہو گئی، وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہذا نفرت پیدا کرنا نہی میں آتا ہے، رغبت دلانا امر میں آتا ہے. اور امر کا مطلب ہے حکم دینا، کرانا. کبھی زبردستی آپ کسی کو کوئی کام کراتے ہیں. جب بچہ دیر تک نماز نہیں پڑھتا، آپ زبردستی پڑھاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. کبھی پیٹ کر بھی، کبھی مار کر بھی، کبھی کچھ کر کے. کبھی ایک ٹافی دی، چھوٹے بچوں کو ایک ٹافی دی، چلو نماز پڑھتے ہیں، تاکہ اس میں عادت پڑ جائے.
ایک ٹافی دیتے ہیں. جب وہ نماز پڑھنا ختم کرتے ہیں تو آپ جیب سے ٹافی دے دیں اس بچے کو, آج آپ نے نماز پڑھی, لو یہ ایک ٹافی, اور ریوارڈ کے ذریعے سے اس میں رغبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی امر ہی ہے. یہ امر کی مختلف شکلیں ہیں, نہی کی بھی اسی طرح مختلف شکلیں ہیں. تو یہ امر معروف اور نہی منکر. تو کیا یہ امر بالمعروف اور نہی منکر دونوں واجب ہیں کہ یہ واجب مطلقاً ہے؟ مطلق کہنے بغیر شرائط کے, اس میں اور کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ مطلق, اس کو مطلق کہتے ہیں, کیا یہ مطلق ہے؟ مطلق ان کنڈیشن. مطلق ہے؟ نہیں, مطلق نہیں, مطلق نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کچھ شرائط ہے. کچھ شرائط کے تحت امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. کچھ شرائط ہیں, شرائط کے بغیر نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اپنے بچے کو, اپنے ہمسائے کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو جو آپ کے ماتحت ہے, یا اپنی سوسائٹی کو, اپنے گھر والوں کو کوئی کام کروانا ہے, کیا ایک دم سے آپ ڈنڈا اٹھائیں گے؟ نہیں, پہلے آپ ان کو رغبت دلائیں گے. گویا ایک مرحلہ ہے رغبت دلانے کا. دوسرا مرحلہ ہے جب وہ برا غلط کریں گے تو آپ تھوڑی کراہت دکھائیں گے, بات نہیں کریں گے اچھی طرح سے, تھوڑی ٹیڑھی میڑھی بات کریں گے, یا تھوڑا اپنے میں ایک رکھیں گے ایسے خائل پردہ کہ وہ کہیں گے آج اس کو کیا ہو گیا ہے, سمجھ لیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا شاید اسی وجہ سے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے پھر زبان سے کہنا, ایسا کیوں نہیں کیا, آرام سے کہنا. تیسرا مرحلہ ہے سختی سے کہنا, سمجھنا. چوتھا مرحلہ ہے دھمکانا, نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا, ہے نا. پھر پانچواں مرحلہ آئے گا ہاتھ اٹھانا. چھٹا مرحلہ آئے گا ہاتھ اٹھانا, خالی کہ نہیں بلکہ مارنا بھی. پھر ساتواں مرحلہ آئے گا کچھ اور بھی, کچھ اور میں ممکن ہے آپ اسے کہیں گے میں آج سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا. بچپنے میں ہماری مائیں جو ہے وہ ہمارا برتن جو تھا وہ خالی رکھتے تھے باقی کے لیے. مجھے کیا کھانا نہیں ہے, نماز پڑھی کیا, نماز نہیں پڑھی تو میں کھانا کہاں سے دوں گی, ہمارے مائیں کہتی تھی. اچھا آئندہ میں پڑھوں گا, اچھا لو آج دے رہی ہوں, آگے سے لو کھانا بھی کھا لو لیکن آپ کا برتن جو ہے نجس ہے, یہ ہمارے برتن سے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, اس کو الگ رکھو. تو اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ رغبت پیدا ہوتی نماز کی طرف. تو یہ مختلف مرحلوں میں امر بالمعروف ہوتا ہے, اور اس طرح نہی عن المنکر بھی مرحلوں میں ہوتا ہے, مرحلہ وار. تو لہذا مطلق نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مطلقاً واجب نہیں ہے, مرحلہ وار واجب ہے. واجب تو یہ ہے لیکن مرحلوں میں, مطلق نہیں. یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی اٹھیں گے اور آج نماز کیوں نہیں میں پڑھی, سر قلم کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عقل کے معقول نہیں, عقل کے خلاف ہے. تو لہذا شرائط ہے, مرحلے ہیں. تو پھر کبھی واجب ہوتا ہے کبھی واجب نہیں ہوتا ہے. امر معروف کبھی واجب ہے کبھی واجب نہیں ہے. مثال کے طور آپ کے یہاں ایک استاد ہے, وہ بچوں کے ساتھ ہر وقت کھیلا کرتا ہے, ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے, ان کے ساتھ گل مل جاتا ہے, کبھی اپنے لیے سگریٹ کی پیکٹ بھی انہیں سے منگواتا ہے. اب وہ امر بالمعروف کرے گا, کیا بچوں پر اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا, الا اگر آپ نے دوستی پیدا کر لی, وہ الگ صورت ہے. گل مل جانا اور دوستی کرنے میں فرق ہے. تو لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے کی بات کیا اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر یقین آپ کو ہوگا میری بات اثر نہیں کریں گے, پھر آپ پر امر بالمعروف واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. کبھی آپ کہتے ہیں آپ ان سے کیوں ایسا نہیں کہتے ہیں, میں کہتا تو نہیں کہنا ہے. کیوں نہیں کہنا جناب, مجھے معلوم ہے کہ میرے کہنے کا اثر نہیں پڑے گا. ہمارے اتنے علماء ہیں واعظ پڑھتے وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں, مجلس پہ مجلس, صلوات پہ صلوات, نعرے پہ نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سب کچھ, لیکن اثر کچھ نہیں. ایسی مجلس پڑھنا واجب نہیں ہے. سنت ہو سکتا ہے جناب. سنت کیوں ہے؟ کیونکہ جیب کی طرف پھر آ جاتا ہے, ادھر سے کچھ آتا ہے تو جیب میں چلا جاتا ہے,
ہے کہ نہیں؟ لیکن واجب نہیں ہے. واجب کیوں نہیں؟ کیونکہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ بھی ایک وجہ ہے میں مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں. تو بہرحال تو اسی طرح ایسا ہے کہ آپ امر بمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا. پہلے آپ کو معروف اور منکر کی پہچان ہونی چاہیے، تشخیص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے نیک کام کیا ہے، برا کام کیا ہے. آج بریانی پکائیں گے، مجلس کریں گے، بریانی پکائیں گے. بریانی میں کتنا لگتا ہے؟ 50,000 لگتا ہے. لگائیں گے. آپ کو یہ تشخیص ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنا اسراف میں آتا ہے اور یہ شیطان کا کام ہے، تبذیر میں آتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب یہ معروف آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے معروف بنا کے پیش کیا. ایسا امر بالمعروف واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ نہیں؟ یا تو تشخیص ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہرحال میں پڑھتا ہوں. پہلی چیز شرائط وجوب مطلق نہیں. شرائط نمبر 1 شرط، جو شخص امر و نہی کرنا چاہتا ہے اس میں نیکی اور برائی کی تشخیص کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے تشخیص کرنے کی، آئیڈینٹیفائی کرنے کی، بدی کیا ہے نیکی کیا ہے. آج جناب ہمارے محلے میں عورتوں کی مجلس ہے، آپ اس کے لیے کچھ چندہ دے دیں. آپ تو عورت نہیں ہے، آپ کیوں پیسے مانگ رہے ہیں؟ جناب میری بہن نے کہا، اس نے مجھے کہا آپ وہاں کام وغیرہ کریں گے، باقی چیز کریں گے، پانی پلائیں گے، تو کیا آپ نامحرم عورتوں میں جا کے مجلس کے اندر آپ پانی پلائیں گے؟ جناب ہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ حرام ہے میرا وہاں جانا، ہے کہ نہیں؟ اور ان کا اونچی اونچی آواز میں پڑھنا، پاس میں نامحرم لوگ ان کی آوازیں سنتے. تو بہرحال یہ تشخیص ہونی چاہیے پہلے، کون سی چیز معروف میں آتی ہے، کون سی چیز منکر میں آتی ہے، منکرات میں. پھر دوسرا، جیسا میں نے آپ سے کہا، نمبر 2، آپ کے یا اس کے امر و نہی کے اثر انداز ہونے کا احتمال ہونا چاہیے، پاسبلٹی ہونی چاہیے. احتمال یعنی پاسبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا کہنا اثر کرے گا. اگر اثر نہیں کرے گا، آپ کو یقین ہو جائے مثلا، یا یقینی خالی گمان ہو جائے کہ میرا کہنا اثر انداز نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہ ایک گھرانے میں شادی تھی، لوگ آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. مکان میں 2 راستے تھے، ایک سامنے کی طرف ایک پیچھے کی طرف. تو لوگ بیٹھے تھے ویرنڈے پر، کس بیٹھک کی طرف لوگ بیٹھے تھے. اردو میں کہتے ہیں لوگ باغ بیٹھے تھے، اور مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی. کبھی حجاب میں عورتیں ہوتی تھی، کبھی کھلا سب کچھ. میرا جسم میری مرضی ہوتی تھی. تو آپ بیٹھے ہیں. اب گھر کا جو وہ ہے خانہ دار، وہ خانہ دار بھی کبھی کسی سے نہیں کہتا تھا کہ آپ یہاں مت بیٹھے، یہاں سے عورتیں جا رہی ہیں، کیا پتہ ان کو مشکل ہو رہی ہے، یا ویسے بھی آپ گناہ میں آلودہ ہو رہے ہیں. نہیں کہتا تھا. کیوں نہیں کہتا تھا؟ شاید اس کو پتہ تھا کہ مجھ بیچارے کی بات کام نہیں کرے گی، اثر انداز نہیں ہوگی، ایسا ممکن ہے. تو ایسے میں ایک امامہ پوش صاحب آ گئے، اور وہ جو ہی وہاں بیٹھے تو اس نے دیکھا، وہ ایک دم سے اٹھے، کہے یہاں نہیں بیٹھنا. جناب کیوں؟ یہاں سے بہنیں بیٹیاں مائیں آتی ہیں، کبھی ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو حرام میں مبتلا. ہاں ایسے ایک دم سے سب اٹھے. گویا اس کی بات کا اثر تھا، اس پہ واجب تھا امر بالمعروف کرنا. لیکن جو گھر کا خانہ دار تھا تو اس پہ واجب نہیں تھا، کیونکہ اس کی بات بیچاری کی، ممکن ہے اس کی 4 خانوں والی ٹوپی بھی تھی، 4 اسکوائر ٹوپی، تو لوگ کہیں گے یہ 4 اسکوائر ہمیں کیا کہے گا. ایک کی بات اثر انداز ہوگی، دوسرے کی بات اثر انداز نہیں ہوگی. جس پہ اثر انداز نہیں ہوگی اس پہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے. جو اس کے اندر اثر انداز ہوگی بات، اس پہ واجب ہے. تو امامہ پوش پہ واجب تھا، اس 4 اسکوائر والے پر واجب نہیں تھا. تیسری بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ایسے کرتے ہیں کہ
سننے والا جو ہے وہ چڑ جاتا ہے، اس میں چڑ پیدا ہوتی ہے، آپ کا طریقہ نصیحت کرنے کا صحیح نہیں ہے تو وہ چڑ جاتا ہے۔ پہلے سے اگر وہ ایک گناہ کرتا تھا، آپ کے کہنے سے وہ 2 بار کرے گا، آپ سمجھیں، گویا اثر جو ہے مثبت نہیں پڑے گا بلکہ منفی پڑے گا۔ آپ صحیح ہے نا؟ قرآن میں مثال کے طور پر او دو، دعوت دے دو، بلاؤ، الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے دو، بلاؤ، امر بالمعروف کرو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور نیک کلام کے، موعظۃ الحسنہ، نیک کلام کے ساتھ دعوت دے دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کلام کوئی بحث مباحثے میں پڑے گا تو ایسے بحث میں پڑ جائیے گا ان کے ساتھ، التی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہو مجادلے کا، بحث مباحثے کا بہترین طریقہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات سے، کلام سے، آپ کے طرز سے، آپ کے طریقے سے جو سننے والا ہے اس پہ منفی اثر پڑے اور وہ بجائے آگے آنے کے پیچھے چلا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا گناہ کسے چڑھے گا؟ اس کا گناہ چڑھے گا اسی امر بالمعروف کرنے والے کو۔ یعنی ایک ذمہ داری ہے، جب آپ کبھی دین کی طرف بلائیں گے تو ذمہ داری، اگر دین کی طرف نہیں بلانا ہے، دنیا کی طرف، مال کی طرف بلانا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب دین کی طرف بلائیں گے، خدا کی طرف بلائیں گے، رسول کی طرف بلائیں گے، امام کی طرف بلائیں گے، اس وقت آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کلام ایسے بہترین طریقے سے کریں اور ایسے حکمت کے ساتھ کریں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ 10 آدمیوں میں کسی کی ٹوپی جو ہے اچھالیں گے، یہ حکمت نہیں ہے۔ آپ نے کسی میں آیت دیکھ لی، اس کو الگ سے لے لیجئے، اس سے کہیے، بہت سارے لوگوں میں مت کہیے، اس کی بے عزتی ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اثر الٹا پڑے گا۔ الٹا اثر پڑنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے 1 گناہ کرتا تھا، اب 10 گناہ کرے گا، سمجھے نا؟ اور اس 10 گناہ جو 9 گناہ ہیں، ان 9 گناہ کا جو اس کا اثر پڑے گا وہ اس غلط طریقے سے امر بالمعروف کرنے والے پر پڑے گا، یعنی اس کا گناہ اس پہ چڑھے گا۔ اس کا تو ہے ہی ہے، لیکن جس کی غلط نصیحت سے، برے طریقے سے نصیحت سے یہ نتیجہ نکلا تو اس پر بھی اس کا گناہ چڑھے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں امر و نہی کرنے سے، امر و نہی کرنے سے اور زیادہ منفی اثرات پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ نمبر 4، امر و نہی کرنے والا مثلا اگر یہ جانتا ہے کہ مثلا گناہ کرنے والا گناہ کی تکرار کرنے پر مصر ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے اور وہ وہی گناہ کا کام کرنے پر اصرار رکھتا ہے، بار بار کرے گا تو واجب ہے کہنا۔ لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ گناہ گار گناہ کی تکرار نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں، ایک بار اس نے کیا ہے پتہ نہیں کیسے، لیکن یہ نہیں لگتا یہ دوبارہ کرے گا، یعنی ریپیٹ کرے گا، یہ پھر گناہ کرے گا، اس کے اٹھک بیٹھک سے، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے نہیں یہ ایسا لڑکا نہیں ہے، یہ ایسا آدمی نہیں ہے، ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں ہے۔ آپ کو یقین ہے دوبارہ نہیں کرے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امر بالمعروف کی ضرورت نہیں ہے، ایسی صورت میں امر بالمعروف واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ آمادہ ہے دوبارہ سے 4 بارہ 5 بارہ یہ کام کرنے پر، تو اس صورت میں واجب ہے۔ تو یہ ہیں شرائط کس چیز کے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب مراحل کون سے ہیں؟ مرحلے تو ہوتے ہیں نا، مرحلے، پہلا مرحلہ جیسے میں نے کہا تھا، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا، چوتھا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ گار کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ سمجھ لے کہ ایسا اس کی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہا ہے امر بالمعروف کرنے والا، یہ میرے غلط کام کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ روکھے طور پر بات کرنا یا بات ہی نہیں کرنا، سمجھنا، تو اسے پہلا مرحلہ ہے، اسے سمجھ آنی چاہیے اس کی وجہ سے ہوا۔ مثلا اس کی طرف سے منہ پھیر لے، آپ کو کیا حال ہے جناب، آپ ادھر کو منہ کرتے ہیں، اس کو احساس دیتے ہیں میں آپ سے راضی نہیں ہوں، میں ایسے ناراض ہوں،
یا بات کرتے ہیں لیکن ترش روئی سے کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، روکھے پن کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا یا تیسرا کہ میل جول ختم، بائیکاٹ، آپ کے ساتھ میں بات نہیں کرتا، اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، چلنا نہیں، پھرنا نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ کے ساتھ. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس میں عمل نہیں ہے، آپ ہاتھوں سے کچھ نہیں کرتے، زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے، یعنی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف کلام کے حد تک ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب اس مرحلے میں بھی کچھ درجات ہو سکتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. بات نہ کرنا، یا اگر بات کرنا تھوڑا ہلکے سے کرنا. وہ پوچھے گا خیریت، الحمدللہ، بات کی آپ نے لیکن الحمدللہ بس اتنا کہا. یہ پہلا درجہ ہے، کم ترین درجہ. جناب اور بھی کچھ کہیے نا. دوسرا درجہ، یہ درجوں میں یہ بات جو کم ترین درجہ ہوگا، نچلا، سب سے پہلا نچلا درجہ جو ہے امر بالمعروف، نچلے درجے سے شروع کرنا ہے، اوپر والے درجے پر پہلے ایک دم سے نہیں جانا ہے. اگر اس مرحلے میں کئی ایک درجات ہوں اور ابتدائی معمولی درجے کے اثر انداز ہونے کا احتمال ہو، پاسبلٹی ہے کہ معمولی درجہ میں استعمال کروں گا تو اس سے اثر پڑے گا، اثر انداز ہو جائے گا، تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ زبان سے کہنا، زبان سے امر و نہی کرنا، زبان یا زبان دونوں طریقوں سے، یعنی واضح نصیحت کرنا. اگر اسے بھی ایک تو خالی بولنا، دوسرا واضح نصیحت کرنا یعنی مدلل بتا دینا، تیسرا یہ کہ پرزور لہجے میں امر نہی کرنا، پرزور تیز لہجے میں. چوتھا یہ کہ اگر گناہ گار مخالفت کرے، اب اگر اس نے یہ نہیں کہا کہ نہ جناب ٹھیک حضور ہوتا ہے، یا یہ کہ نہیں یہ اس میں کیا ہے، کوئی خرابی نہیں، میں کروں گا، گویا مخالفت کرے وہ، تو اس صورت میں پھر اسے ڈرانا اور دھمکانا. مگر ایسے میں نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، نمبر 2 کہ دیگر گناہ، اگر آپ اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو پھر ان سے پرہیز کرنا ہے. یہ دوسرا درجہ. اب اگر انسان یعنی گناہ گار، گناہ کرنے والا، غلط کام کرنے والا، ان دونوں مراحل پر عمل کیے بنا ہی گناہ کو ترک کرنے کا انکار کرے تو بیک وقت دونوں طریقے استعمال کرے، ایک ہی طرح کا نہیں بلکہ دونوں طریقے. تیسرا ہے کہ سختی اور طاقت کے ذریعے سے امر نہیں کرنا، سخت سوٹی. تو یہ تیسرا درجہ ہے. مثلا اگر معلوم ہو جائے یا کسی اور طرح اطمینان ہو جائے کہ بجز سختی اور طاقت کے برائی کو ترک نہ کرنے کا امکان ہے، یا وہ شخص واجب کو انجام نہ دے گا، تو سختی اور طاقت کا استعمال واجب ہے، البتہ ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ نیچے کی طرف آپ کو روش رکھنی ہے. پھر چند ایک نکتہ یہ بڑا دلچسپ ہے. اگر گناہ سے روکنا ہے مقصد، گناہ سے روکنا، اگر گناہ کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنے سے، وہ کچھ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، شراب کی بوتل ہے، اس پہ ہاتھ دے رہے، آپ ہاتھ پکڑ لیں، ہاتھ پکڑنے، یا اسے گناہ کی جگہ سے اٹھا کر لے جانے، کھینچ کر لے جانے، یا اعلی گناہ میں تصرف کرنے، بوتل ہے اس کے سامنے، اٹھا کے اس کو توڑ دینا، تصرف کیا اس میں، اس پر موقوف ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں رکے گا، تو ایسا کرنا واجب ہے. دوسرا نقطہ، اگر گناہ کرنے والے کو قید کرنے یا اسے گناہ کی جگہ پر آنے سے روکنے پر اس کی گناہ سے دوری موقوف ہو، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر کہ اس کو نکالنا چاہیے وہاں سے، یا یہ کہ قید کرنا چاہیے، تو ایسا کرنا بھی واجب ہے. لیکن لازمی ضرورت، لازم جتنا ضروری ہے صرف اتنا ہے، لازمی ضرورت کا لحاظ کرنا واجب ہے، حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. تیسرا نقطہ، اگر گناہ سے روکنا کس چیز پر منحصر ہے، گناہ کرنے والے کو مارنے، ضرب لانے، ایک تھپڑ مارنے سے، تمانچہ، یا اس پر سختی کرنے، یا اسے تنگی میں رکھنے، ایسے میں آپ کو پاکٹ میں نہیں دوں گا،
تنگی میں رکھنا، اس پر اگر موقوف ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن لازم ہے کہ اس سلسلے میں زیادتی نہ ہو۔ ایسے امور، یہ اس نقطے اور اگلے نقطے میں ایسے امور میں مجتہد جامع شرائط کی اجازت لینا جائز ہے۔ آخری نقطہ، اگر گناہ سے روکنا اسے زخمی کرنے، بے پھٹکار زخمی کرنا یا قتل کرنے پر، آپ زندہ رہیں گے تو اور لوگ بھی یہی کریں گے، لہذا آپ کو قتل کرنا لازم ہے، موقوف ہو تو مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ شرائط کی عدم موجودگی میں ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عدم موجود شرائط نہیں ہے تو شرائط نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا موضوع۔ اب اس کے لکھنے کی باری آتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم جا رہا ہے، ہم لکھنا شروع کریں گے تو اتنے میں وقت ہی ختم ہوگا، اس لیے لکھنے کی باری انشاءاللہ اگلے درس میں۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔